بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جواد احمد اور ہیدی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، جیسے قوم لوط پر اللہ کی جانب سے پتھروں کی بارش، قوم عاد، قوم سمود پر بھی اللہ کا عذاب ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات میں زلزلے سے بڑھ کر کوئی دہشت ناک نہیں، اس لیے کہ یہ کسی اطلاع کے بغیر ایک دم نازل ہوتا ہے۔ یوں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا۔ صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب رائے رکھتے تھے۔ مثلاً عیسائی پادریوں کا خیال تھا کہ زلزلے خدا کے باغی اور گنہگار انسانوں کے لیے اجتماعی سزا اور تنبیہ ہوتے ہیں۔ بعض قدیم اقوام سمجھتی تھیں مافوق الفطرت قوتوں کے مالک دیو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ قدیم جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک طویل القامت چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عقیدہ امریکی ریڈ انڈیز کا تھا کہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر دھری ہے اور کچھوے کی حرکت کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔ سائبیریا کے قدیم باشندے زلزلے کی ذمہ داری ایک قوی برفانی کتے کے سر تھوپتے تھے، جو ان کے بقول جب اپنے بالوں سے برف جھاڑنے کے لیے جسم کو جھٹکے دیتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ قدیم یونانی فلاسفر اور میتھمیٹیشین فیثاغورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو کی لاجک کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہیں۔ کچھ اور سائنسدانوں کے مطابق زمین کے اندر آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے، لیکن آج کا سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے جیولوجی اور سیسمولوجی کے ماہرین نے تسلیم کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق زمین کا بالائی حصہ اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں میں تقسیم ہے۔ جب زمین کے اندرونی حصے کور میں موجود میگما میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ پلیٹیں بھی اس کے جھٹکے سے حرکت میں آ جاتی ہیں، جیسے کنوینئر بیلٹ پر رکھی ہوئی ہوں۔ میگما ان پلیٹوں کو کھسکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہیں، اوپر نیچے یا پہلو میں ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ زلزلہ یا وولکینک ایرپشن ان جگہ پر زیادہ ہوتی ہے جو ان پلیٹوں کے جوائنٹ پر واقع ہیں۔ جب زمین کی پلیٹ جو تہہ در تہہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، جو دائروں کی صورت میں ہر سمت پھیل جاتی ہیں۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر شے ڈولنے لگتی ہے۔ دوستو، خوفناک زلزلوں کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ 8 اکتوبر کی صبح 8:50 پر جو قیامت خیز زلزلہ آیا، اس نے جہاں آزاد کشمیر اور صوبہ سرحد میں تباہی پھیلائی، وہیں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی اس ہلاکت آفرین زلزلے کی زد میں آ گیا۔ زلزلے کے ابتدائی جھٹکے اس قدر شدید اور خوفناک تھے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں لوگ گھروں، دفتروں اور کاروباری مراکز سے خوف زدہ ہو کر سڑکوں پر آ گئے اور پھر کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر ہی رہے۔ حال ہی میں ترکیہ اور شام میں 6 فروری کو زلزلہ آیا، جس کا میگنیچیوڈ 7.8 تھا۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس سے ترکیہ، شام، اردن اور لبنان کی کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو، ترکیہ میں زلزلہ آنے سے پہلے پرندوں کو آسمان میں عجیب سی حالت میں اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ کچھ مخصوص جانور اور پرندے ایسی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں جنہیں ایک عام انسان نہ محسوس کر سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔
کیونکہ ایک انسانی کان 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے درمیان کی فریکوینسی کو سن سکتا ہے۔ نہ 20 ہرٹز سے کم فریکوینسی والی آواز انسانی کان کو سنائی دیتی ہے اور نہ ہی 20,000 ہرٹز سے زیادہ فریکوینسی والی آواز انسانی کان کو سنائی دیتی ہے، مگر یہ جانور اور پرندے ایسی چیزیں محسوس کر لیتے ہیں جن کی فریکوینسی ان دونوں لیول سے ہائی ہو۔ پرندوں کا آسمان میں اس طرح اڑنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ترکیہ میں زلزلہ آنے والا ہے۔ دوستو، سب سے اہم بات کہ یہ چھوٹی قیامتیں بڑی قیامت سے پہلے اللہ کی وارننگ ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔